اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ہم اپنا تھرڈ رکوع پڑھنے والے ہیں سورہ بقرہ کا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یا تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ یعنی پہلے جو ہم نے رکوع پڑھے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک خلاصہ پڑھ لیا 3 طرح کی پرسنالٹیز کا۔ مومنین کے بارے میں ہم نے پڑھا، کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے اوصاف ہمیں بتا دیے بریفلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کا ذکر کر رہے ہیں جس پیغام کی طرف دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ تمام نبی، جتنے بھی نبی آئے وہ سب یہی دعوت لے کر آئے، توحید کی دعوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ نہ بولے کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیونکہ میرے باپ اس دین پہ تھا یا اس غلط دین پر تھا تو میں بھی اسی پہ چلوں گا، اس کو بھی، اگر وہ غلط تھا تو اس کو بھی پیدا کرنے والا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا جو اللہ ہے اس کی عبادت کرو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، تاکہ تم دنیا میں جو ہے برائیوں سے بچ سکو اور آخرت کے اندر عذاب سے بچ سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا اس آسمان میں سے پانی یا بارش، واخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس بارش کے ذریعے اس زمین میں سے تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے جو ہے وہ پھل پیدا کیے، رزق دیا تمہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بہترین آیت ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ناپسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرایا جائے کسی کو۔ تو جب شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ اگر آپ قریش کے معاملے میں دیکھیں تو یہ مانتے تھے کہ جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اتنی توحید ان میں تھی کہ توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بھی آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کر لیا پہلے، ٹھیک ہے، اور اپنے انعامات گنوا دیے جو انسانوں کے اوپر ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت کے اندر رسالت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن، اگر اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر تم شک میں ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کے جیسے ایک صورت لے آؤ۔ کتنا مشکل ہوگا، سورہ جو اخلاص جتنی ایک صورت لے آؤ، سورہ کوثر جتنی ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پھر اپنے جو تمہارے جو گواہ ہیں یا تمہارے جو مددگار ہیں ان کو بھی دعوت دے دو، ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اس بارے میں کسی شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی اس قابل ہونے چاہیے کہ تم لوگ سارے مل کے تو کم از کم ایک صورت بنا لو۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی یہ چیلنج ہے کہ اگر تم ایسی صورت نہ بنا سکو اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ یہاں پہ پتھروں کا ذکر
کرنے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پتھر کی جو کوئلے کی آگ ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے, یا اور دوسرا جو اس میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے جن کی عبادت کرتے تھے وہ پتھر کے تھے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ان بتوں کو اور تمہیں اکٹھا ڈال دیا جائے گا جہنم میں. اور جیسے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم میں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للکافرین, تو یعنی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہے, اور یہ کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور خوشخبری دے دے, بشارت سنا دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے والی کہ ایمان کا اور نیک اعمال کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے اکثر, ٹھیک ہے, کیونکہ ایمان جو ہے وہ نیک اعمال کے بغیر وہ کافی نہیں ہے, اور نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں. ایک آپ کا ایمان, آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل نہ ہو, اور دوسرا وہ عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو, یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, تو ان کو جو ہے اس میں سے ان کو پھل دیے جائیں گے رزق کے طور پر. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, جب ان کو رزق دیا جائے گا وہاں پہ, پھلوں کا رزق دیے جائیں گے, تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, یہ تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور وہ ان کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پہ پاک باز نیک اسپاؤزز ہوں گے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو پھل ان کو دیے جائیں گے ان کی شکلیں ملتی ہوں گی. اب اس میں ایک رائے یہ کہی جاتی ہے کہ وہ شکلیں جو ہوں گی ان پھلوں کی جو جنت میں ملیں گے, ان کی شکلیں جو ہم دنیا میں پھل کھاتے ہیں ان سے ملتی ہوگی. تو جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں, لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ بہت بہتر ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جنت میں پھل ملیں گے ان کی آپس میں شکلیں ملتی ہوں گی. تو جب وہ پہلا پھل کھائے گا اور جب اس کو دوسرا پھل ملے گا اس کی شکل سیم ہوگی, تو وہ کہے گا یہ تو مجھے پہلے بھی مل چکا ہے, لیکن جب اس کو کھائے گا تو ہر دفعہ اس کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ دونوں رائے اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں اس آیت میں. لیکن اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ ہی کوئی انسان ان کا گمان کر سکتا ہے. تو اس لیے جو وہاں پہ نعمتیں ملیں گی وہ اگر ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں یا ان کی شکلیں دنیا کے ساتھ بھی ملتی ہیں تب بھی ہم ان کو گمان نہیں کر سکتے وہ کتنی بہتر ہوں گی یہاں سے. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پہ نیک اور پاک باز جو ہیں وہ اسپاؤزز ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے, خلود کا لفظ ہمیشگی کے لیے یوز ہوتا ہے. ان اللہ لا یستحی, اب یہ اگلی آیت میں جو ہے ذکر یہ ہو رہا ہے کہ جب کفار کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ, اور جب وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے, جب انہیں پتہ یہ پڑ گیا کہ وہ فیل ہو چکے ہیں اس چیلنج میں اور وہ یہ اچیو نہیں کر سکتے, تو انہوں نے پھر اور طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ قرآن کے اوپر اٹھانے شروع کر دیے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہے تو اس نے ایک مچھر کا ذکر کیوں کیا قرآن میں, یعنی انا وڈا رب, تو انہیں انی کی شاید ذکر کر دیتا. تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو جیسے وہ اس چیز کی جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی بات کی جائے گی نا. اگر کسی بڑی چیز کی مثال دی جا رہی ہے, بڑی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کی مثال بھی کسی بڑی چیز سے دی جائے گی. اگر کسی چھوٹی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کی مثال بھی ایک مکھی سے, مچھر سے دی جا سکتی ہے. یعنی مثال پیش کرنے کے لیے کسی مکھی کا کسی مچھر کا ذکر کر دینا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں عار محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیں کسی مچھر کی یا فما فوقها, یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی. تو اس سے اوپر کسی چیز میں جو ہے دو مطلب آتے ہیں. ایک تو یہ کہ مچھر کے اوپر پر ہوتے ہیں اس کے, تو یہ بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ مچھر یا اس سے کسی ادنا چیز کی, یا فوقها سے یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے مچھر یا اس سے کسی بڑی چیز کی. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں کوئی عار فیل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مثال دیں کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی بڑی چیز کی, یا اس سے اوپر کسی چیز کی, یا اس سے ادنا کسی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, یہ قاعدہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھ لینا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو یہ علم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، جو کافر ہیں، وہ کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے. یعنی یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ تو کہیں گے ہم اس پہ ایمان لائے، اور جن کے دل میں کفر ہوگا وہ اس میں سے جو ہے وہ پھر شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا، یہ ایسی مثالوں سے ہم کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا اور کئی لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن ہدایت گمراہ صرف اسی کو کرتے ہیں جو فاسق ہوتا ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنے سے انکار کر دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر سکے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان جب کلی طور پر، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کر لے تو اس کو یہ کہیں گے کہ وہ فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. لیکن گمراہ صرف انہی کو کرتا ہے جن کے اندر پہلے سے فسق ہوتا ہے، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر چکے ہوتے ہیں. یہ قاعدہ میرا نے ہم نے ہر رکوع کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ اگر آپ میں ہدایت کی طلب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے حق آتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے گمراہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یعنی یہ فاسقین کا ایک جو ہے وہ وصف بیان ہو رہا ہے، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. 3 اوصاف بیان ہو رہے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پراپر مضبوط عہد جوڑ لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے. ینقضون عہد اللہ مطلب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے. اب یہاں پہ کس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ علماء جو ہے وہ 3 طرح کے چیزیں بتاتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے ہیں، جو آپ نے کلمہ پڑھا جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے وہ احکامات ماننے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے ان سے رکنے کا آپ نے وعدہ کیا. یہ اس کلمے کے اندر یہ چیز مخفی ہے کہ جب آپ نے وہ کلمہ حق کہہ دیا تو اب آپ کے اوپر یہ لازمی ہو گیا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے آپ کو روکا آپ اس سے رکیں، جس کا حکم دیا آپ وہ کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے. تو پہلا تو عہد یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ یہ عہد، اس عہد کا بھی ذکر ہو سکتا ہے جو اہل کتاب سے کیا گیا تھا، ان کی اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک آخری نبی آئیں گے، جب وہ آئیں گے آپ ان کی تصدیق کریں گے، ان کے فالوور بنیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. انہوں نے یہ سارے عہد جو بس پش ڈال دیے. پھر اس کے بعد تیسرا عہد جو علماء نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ عہد الست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں طرح کے عہد اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جو عہد جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا لیکن یہ قطع رحمی کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی حقوق العباد، حقوق اللہ کا پہلے ذکر ہے، حقوق اللہ کو بھی توڑنے والے ہیں، حقوق العباد کو بھی یہ توڑنے والے لوگ ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہ زمین پر فساد کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کا تیسرا وصف ہے، حقوق اللہ کو توڑنے والے، حقوق عباد کا خیال نہ کرنے والے اور زمین پر فساد. اور یہ تیسرا جو ان کا وصف ہے یہ ان پہلے 2 کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جیسے ہم نے بات پہلے کر چکے ہیں یہ چیز، اگر اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ زمین کے اوپر فساد کے مرتکب بنیں گے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، تو آپ خیر سے دور لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو، آپ خیر کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو فسق کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم عدم میں تھے، تم مردہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. یعنی ہم پہلے عدم میں تھے، پھر ہماری ماؤں نے ہمیں کنسیو کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم اس دنیا پہ آئے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. یعنی یہاں پہ 2 موتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک انسان ہم پہلے عدم میں تھے، پھر ہم کنسیو ہوئے، دنیا میں آئے،
دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں زندگی دی، پھر اب ہمیں موت آنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھانا ہے، زندگی دینی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال جواب کرنے ہیں، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، جب کہ تم عدم میں تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں وجود میں لائے، پھر تمہیں عدم میں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں وجود میں لائیں گے، اور پھر تمہیں اسی رب کی طرف لوٹ جانا ہے، تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پھر وہ رب جس نے سب کچھ جو زمین میں وہ تمہارے لیے پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور پھر اس نے 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع پورا ہوا، تو ہوپ فلی انشاءاللہ اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے تفسیر کی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔